بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داتا دربار لاہور، داتا صاحب جانا ہے میرے ساتھ، آپ نے مکمل مزار شریف کو وزٹ کرنا ہے، سلام پیش کریں گے۔ یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کو بھی آپ کریں۔ سامنے مزار شریف ہے اور یہ ٹریفک آ رہی ہے سیدھی چبرجی والی سائڈ سے، چبرجی سے آتی ہوئی یہ ٹریفک، ملتان روڈ سے آتی ہوئی یہ ٹریفک داتا دربار کے پاس سے ہو کے سیدھی جا رہی ہے آگے آزادی چوک کی طرف۔ بالکل اسٹریٹ آزادی چوک ہے، سیدھا آگے شادرہ کی طرف نکل جائیں گے آپ۔ سیالکوٹ شکر گڑھ جانا ہے تو اسی سائڈ پہ آتا ہے۔ مزار شریف کے سامنے اس جگہ کا ویو آپ سے شیئر کر رہا ہوں میں۔ یہاں پہ پارکنگ ہے، بائک سٹینڈ ہے، آپ نے آنا ہے، بائک آپ نے یہاں پہ کھڑی کرنی ہے۔ آپ گاڑی پہ کار پہ آتے ہیں تو داتا دربار کے سامنے مزار شریف کے بالکل ساتھ وہاں پہ ہے کار پارکنگ بیسمنٹ میں۔ آپ نے اپنی گاڑی کو بیسمنٹ میں نیچے پارک کرنا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ مزار شریف کی یہ باہر کی دیوار ہے، یہاں سے ہم نے انٹر ہونا ہے اس جگہ سے۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو راستہ ہے نیچے اترتا ہے وہ بیسمنٹ ہے، کار پارکنگ وہی ہے۔ مزار شریف جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے جوتے رکھوانے ہیں اور 10 روپے دینے آپ نے جوتے رکھوانے کے۔ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے آپ نے 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں دینا۔ انتظامیہ نے یہاں پہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے۔ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے وضو خانہ ہے، یہاں آئیں، وضو فرمائیں۔ یاد رکھیے گا جب بھی آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں خود کو پاک کر لیجئے۔ وضو کر کے آئیں، یا تو گھر سے وضو کر کے آئیں یا آتے ہی وضو فرمائیں، اس کے بعد پھر آگے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ آج میں کوشش کروں گا آپ کو داتا صاحب کی بیسمنٹ کے اندر فاروق احمد لینوڈ انگلستانی جو انگریز تھے جنہوں نے داتا کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور یہاں پہ ہی اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا، ان کی قبر کی زیارت بھی انشاءاللہ کرواؤں گا۔ بیسمنٹ کے اندر ہے وہ نیچے، انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے۔ سامنے مسجد کے 2 مینار نظر آ رہے ہیں اور ایک گنبد ہے سینٹر میں۔ یہ گنبد داتا صاحب یہاں پہ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ کو چلتے چلتے میری لیفٹ سائڈ پہ برآمدہ کے ساتھ بازار ہے، اس بازار کو بھی ذرا تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ یہ بازار ہے، جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے یہ دکاندار حضرات آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہم سے دیگ لیں۔ یاد رکھیے گا دیگ کے اندر 2 سے 3 کلو چاول ہوں گے، کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا، اس لیے ریکویسٹ ہے کہ گھر سے کھانا بنائیں یا یہاں آ کے انتظامیہ سے رابطہ کریں اور کھانا ان سے کسی سے بنا لیں۔ ان کے دیگ کے ٹیسٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ دوسرا 500 سے 600 کی دیگ مل جاتی ہے، اس سے زیادہ پیسے نہیں دینے۔ سامنے مزار شریف اور میں آپ کو قریب جا کے بھی دکھاؤں گا اور اندر کا ویو بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ داتا صاحب جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں آپ کی قبر مبارک وہ بھی دکھاؤں گا۔ یہ برآمدہ ہے سامنے، اس برآمدے کی تعمیر ابھی جاری ہے۔ یہاں پہ آج کل تو کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، عرس مبارک کے بعد کام ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ اس مکمل ڈیزائن کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ برآمدہ نیا تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ٹوٹل تقریباً 17.5 کنال کا ایریا ہے جسے ری بلڈ کیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا تعارف بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند کے یہ صاحب کرامت بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا شمار ہندوستان کے اکابر اولیاء میں ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف روانہ ہونے سے قبل آپ کے مزار اقدس پر حاضر خدمت ہوئے اور معتکف ہوئے، اور وقت رخصت یہ شعر بھی آپ نے یہاں پہ بطور نذرانہ حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں پیش کیا، جس کا ورد آپ کے محبین کی زبان پر اکثر رہتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ 2 قبریں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، لیفٹ سائڈ پہ جو قبر داتا حضور کے پہلو میں حضرت شیخ ہندی کی قبر، اور یہ ساتھ داتا حضور کی لحد مبارک، اور آپ کے بالکل ساتھ پہلو میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ساتھ ہے حضرت شیخ لطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ 2 مزار شریف آپ جو دیکھ رہے ہیں
اس میں ایک کی ہسٹری تو میں جانتا ہوں، حضرت شیخ ہندی۔ یہ کون بزرگ تھے؟ یہ ایکچولی میں جب داتا صاحب لاہور میں دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جوگی تھا، اس کے پاس لوگ دودھ لے کے جایا کرتے تھے، جو نہ دودھ دیتا ان کے جانوروں میں خون آتا یا جانور بیمار رہتے یا دودھ صحیح نہ دیتے وہ۔ المختصر کے داتا صاحب کی کرامت سے پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور داتا کی بارگاہ میں خود کو وقف کر دیا، اور آج ان کا مزار شریف بھی داتا حضور کے پہلو میں ہے، یعنی کہ آپ یہ بھی داتا کی بارگاہ میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں لوگ آتے ہیں، نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور سامنے داتا صاحب کی قبر وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ زائرین آ کے یہاں درود و اسلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ سے ان کے وسیلے سے بھی مانگتے ہیں، تو خدا یہاں آنے والوں کی مرادوں کو پورا بھی فرماتا ہے۔ بات ہوتی ہے اپنے اپنے عقیدے کی، تو جو اللہ سے ان نیک بندوں کے وسیلے سے مانگتا ہے، خدا ان کی مرادوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ اور جب بھی آپ اللہ سے مانگیں، اس یقین سے مانگیں کہ خدا مجھے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور مجھے ابھی عطا ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ یہ داتا صاحب کی قبر مبارک ہے، یہ اندر کے مناظر ہیں، بہت خوبصورت، بہت حسین اور بہت اسپرچول، بڑے روحانی مناظر آپ ابھی جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ آئیں اور دعا سے محروم رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وإطراته بعدد کل معلوم لک۔ اے میرے اللہ، یہ جگہ بڑی معتبر جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دن رات تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر، اس معتبر رحمتوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر، اے میرے مالک تجھ سے مانگتا ہوں، میرے دامن کو، میرے ہاتھ کو، میری جھولی کو خالی نہ لٹانا۔ یا اللہ، تجھے واسطہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کا، تجھے واسطہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ۔ یا اللہ، تجھے واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن اور حسین کا واسطہ، میرے مالک دامن کو خالی نہ لٹانا۔ جو مانگیں، جب بھی مانگیں، جہاں سے بھی مانگیں، تیری بارگاہ سے میرے مالک ہمیشہ عطا کرنا، خالی نہ لٹانا۔ ابھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں ساتھ ساتھ اس انگریز کی قبر میں جس نے داتا کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ مسجد کے سامنے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ وضو خانہ ہے، یہاں پہ نمازی یا مزار شریف پر حاضری دینے والے وضو فرماتے ہیں، اور یہاں سے گزر کے ہم نے آگے جانا ہے، اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میرا خیال ہے بہت کم لوگوں نے مزار شریف کے اندر، یعنی کہ بیسمنٹ کے نیچے اس حصے کی زیارت کی ہوگی جہاں پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اس راستے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور ہم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا، نالین مبارک کا صدقہ ایسا بنا، جب بھی، جہاں سے بھی، جو بھی تیری بارگاہ سے مانگیں، یا اللہ عطا کر دینا، یعنی کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا بنا، اپنا پسندیدہ برگزیدہ بندہ بنا، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی ذلت اور محتاجی سے ہمیشہ دور رکھنا۔ یہ ماشاءاللہ، یہ السلام علیکم، یہ گلی سے جب آپ آئیں گے تو سیدھا آپ کو یہ ہال نظر آئے گا۔ اس ہال کے اندر نیچے بیسمنٹ کے اندر یہ فاروق احمد لینارڈ انگلستانی، یہ آپ کی قبر ہے، آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ دوسری قبر یہاں پہ عنایت اللہ صاحب ہیں، مسٹر آئی خان ISI۔ ان کی ہسٹری مجھے اتنی معلوم نہیں، لیکن ان کے بارے میں میں جانتا ہوں۔ یہ انگریز تھے اور انگلینڈ سے یہ چلے پاکستان کے اندر پہنچے، اس کے پیچھے بڑی ہسٹری ہے۔ میں اصل میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو کی لینتھ نہ کہیں بڑھ جائے، لیکن مختصر سا تعارف میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس بندے نے، یعنی کہ فاروق احمد لینارڈ انگلستانی نے، جب یہ سنا کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں آ گیا تھا، تو یہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسلام پر سوال اٹھا دیا۔ اسی سوال کے جواب میں، یعنی کہ اسی ریسرچ میں یہ پاکستان پہنچتے ہیں
کسی طرح سے دربار شریف میں داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہی سوال لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو تھوڑی ہی دیر بعد ان کے سامنے ایک بزرگ آتے ہیں. وہ بزرگ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا لینا ہے آپ نے, ٹھنڈا یا گرم؟ تو یہ سردیاں تھیں, انہوں نے کہا گرم مل جائے حضور تو ٹھیک ہے. تو داتا صاحب نے ہوا میں ایسے ہاتھ کیا اور اس کے سامنے وہ ٹرے رکھ دی. تو اس بندے نے جب ٹرے دیکھی تو یہ غش کھا کے زمین پر گر پڑا. ہوش آنے پر اٹھا, کہا وہ بزرگ کہاں ہیں؟ پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ وہ ٹرے, وہ چینک, وہی کپ ہے اپنے گھر میں جس میں میں چائے پیتا ہوں, یہ یہاں پر انہوں نے کیسے لا دی؟ کہتے اسلام پر میرا سوال تھا, اس کا جواب مجھے مل چکا ہے. اب میں واپس آ چکا ہوں باہر دربار شریف کے بالکل سامنے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کہتے ہیں اسلام پر میرا سوال تھا, اس کا جواب مجھے یہاں سے ملا ہے, اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی ساری زندگی داتا کی بارگاہ میں گزاری. یہیں پہ آپ نے وصال فرمایا اور یہاں پہ ہی آپ کی قبر ہے. 13 فروری 1945 میں آپ نے وصال فرمایا. بہت پرانی بات نہیں ہے یہ, ریسنٹلی 13 فروری 1945, پاکستان بننے سے 2 سال پہلے غالباً. چلیں چلتے چلتے ایک بار دوبارہ مزار شریف کی زیارت کریں اور آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ بہت روحانیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے دلوں میں جو بھی تمنائیں دعائیں لیے بیٹھے ہیں, خدا اس نیک ولی کے صدقے آپ سب کی, میری, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.